چھوٹے ماموں نے ایک دفعہ مجھے خوب پھنسا دیا. وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. وہ آئے اور کہنے لگے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن غصہ نہ کرو, شکایت نہ کرو اور غیبت نہ کرو, گوسپ نہ کرو. میں نے کہا ماموں آپ مجھے ایسا سمجھتے میں یہ کرتا ہوں؟ کہنے لگے میں تم سے کہہ رہا ہوں نا ایک ٹیسٹ چھوٹا سا, ایک دن ایسا کر سکتے ہو کیا؟ میں نے کہا ایک دن سے مراد آپ کی 24 گھنٹے؟ کہنے لگے نہیں, صبح 8 بجے تم اٹھتے ہو, صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک یہ سارے کام نہ کرو, کیا یہ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ ماموں کیسے نہیں کر سکتا, میں تو بہت آرام سے کر سکتا ہوں. کہنے لگے جب بھی تمہیں غصہ آئے تم شکایت کرو یا کوئی گوسپ کرو, کسی کے اسکینڈل کو اچھالو, تو اپنے آپ کو ایک -1 پوائنٹ دے دینا, 1 پوائنٹ کٹ جائے گا. ذرا دیکھنا کہ ایک دن میں تمہارے کتنے پوائنٹ کٹتے ہیں. میں نے کہا ماموں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آرام سے کر لوں گا. اچھا چھوٹے ماموں اس طرح کی چیلنج اکثر دیتے رہتے ہیں, کوئی مصیبت کھڑی کرتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ سکھائیں. تو میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا. اگلے روز میں اٹھا, صبح تیار ہوا اور اپنے آپ کو کہتا رہا کہ آج مجھے غصہ نہیں کرنا, کوئی شکایت نہیں کرنی, یہ جو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں رکھنا ہے, بہت محتاط رہنا ہے. میں گھر سے نکلا, گاڑی نکالی, پٹرول پمپ پہ گیا, پٹرول ڈلوا دوں. وہاں دیکھا کہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, 8 روپے فی لیٹر. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے جو لڑکا پٹرول ڈال رہا تھا اس سے کہا یار یہ روز ہی تم پٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہو, یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا صاحب ہم کیا کریں, حکومت نے بڑھائی ہے. مجھے اچانک اندازہ ہوا کہ یہ تو میرا 1 پوائنٹ کٹ گیا. میں اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکا, میں نے شکایت کر دی, اور تو میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ 1 پوائنٹ کٹ گیا. خیر اب میں ذرا محتاط ہو گیا, اور وہاں سے روانہ ہوا. تو جب میں دفتر کی طرف جا رہا تھا تو جو آگے گاڑی جا رہی تھی وہ آدمی پتہ نہیں فون پہ بات کر رہا تھا یا کیا تھا, یا بہت محتاط کوئی ڈرائیور تھا, وہ آہستہ چلا رہا تھا. دائیں سے گاڑیاں جا رہی ہیں, بائیں سے گاڑیاں جا رہی ہیں, وہ جو میرے آگے جا رہا ہے بہت سلو چل رہا ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے. غصہ مجھے آہستہ آہستہ آنے لگا, لیکن پھر میں نے کہا کہ اوہ ہو یہ تو وہی چیلنج ہے ماموں والا, اس میں تو ناکام نہیں ہونا ہے. میں نے خود پہ قابو پایا, سپیڈ سلو رکھی, آہستہ آہستہ چلتا گیا اس کے پیچھے. شاہراہ فیصل ایک طویل سڑک ہے, وہاں پہ کوئی 10 منٹ تک میں اس کے پیچھے چلتا رہا. پھر موقع ملا تو میں آگے نکل گیا, اور میں نے خود کو مبارکباد دی کہ میں غصے پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گیا. دفتر پہنچا, گرمی بہت تھی, تو میں تو ایک تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, پھر اتنی دیر تک ٹریول کرتا رہا تھا, تو میں بالکل پسینہ آ رہا تھا مجھے. تو میں دفتر پہنچا, وہاں میرے دوست کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے گیا, تو انہوں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا یار ٹھیک ہے, یہ گرمی بہت ہو گئی ہے, میں تو برا حال ہو گیا, گرمی کب ختم ہوگی یار, یہ کراچی میں اتنی گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ کہتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا دوسرا پوائنٹ کٹ گیا. مجھے کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ گرمی بہت ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے گرمی بہت ہے بھائی, سب لوگ اسی پسینے سے گزر کے آ رہے ہیں, اسی پریشانی سے گزر کے آ رہے ہیں. میں نے تہیہ کیا کہ اب اس بار نہیں, اب نہیں. تھوڑی دیر میں وہ چائے وائے آئی, تو پین جو رکھ کے گیا چائے, میں نے جو پہلا گھونٹ لیا تو چائے گرم نہیں تھی, ذرا ٹھنڈی تھی. میں نے خود سے کہا کہ ٹھنڈی چائے ہے, خاموشی سے پی لو بھائی, شکایت نہیں کرنی ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے کوئی اور پوائنٹ کٹ جائے. کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے باس نے بلا لیا. اب باس جو ہیں ہمارے, وہ اس وقت جو تھے وہ کام میں کیڑے نکالنے کے عادی تھے, ان کو اس میں مزہ آتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ فلاں کام کیا تھا, فلاں کام کیا تھا, یہ بہت اچھے کام کیے تھے یار, آپ نے تو بہت محنت سے کام کیا, لیکن یہ جو تیسرا کام آپ نے کیا نا, یہ بالکل لو لیول کا کام, یہ نہ آپ کے شان کے مطابق ہے, نہ آپ کے کام کے مطابق ہے, اور نہ ہمارے ادارے کی ساکھ کے مطابق. تو پلیز اس کا خیال رکھا کریں. مجھے بڑا غصہ آیا, اور ظاہر باس کے سامنے کیا کہہ سکتا تھا. میں خون کے گھونٹ پی کے نکل آیا باہر. نکل کے جب میں اپنی سیٹ پہ پہنچا تو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دوستوں نے مجھے دیکھا کہ یہ ذرا منہ لٹکائے ہوئے آیا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟
میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی نارمل بات ہے. باس تھے وہ ٹوک رہے تھے کہ کام ٹھیک نہیں کیا. یوں میں نے وہ غصہ جو تھا اس کو ٹال دیا، کوئی شکایت نہیں. کھانے کا وقت ہوا تو ہم 3-4 دوست جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لاتے تھے. تو جب کھانا شروع ہوا میں نے بھی اپنا کھانا کھولا، وہاں رکھا وہ، تو دیکھا میں نے کہ بیوی نے مکس سبزی بھیجی ہے. اب مجھے سبزی اس وقت کچھ زیادہ پسند نہیں تھی. دل میں نے سوچا کہ یار دیکھو بیوی کو پتہ ہے کہ مجھے سبزیاں پسند نہیں ہیں، یا دال ہی بھیج دو بھائی، اگر گوشت نہیں ہو سکتا تو چکن نہیں ہو سکتی. لیکن چلو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ میں وہی شکایت کر رہا ہوں، وہی غصہ کر رہا ہوں. تو میں خاموشی سے وہ کھانا شروع کر دیا، اور وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا. تو میرے دوست نے ایک نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، خیر ہے، آج تو سبزی دیکھ کے موڈ خراب نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار اتنا مزے کی بنی ہوئی ہے کہ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی. تو دوستوں نے بھی لی، انہوں نے کہا ہاں بھائی بہت مزے کی. اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ میں اپنا ٹیسٹ پاس کرتا جاتا ہوں. وہیں پہ پھر بیٹھے ہوئے وہ چائے آ گئی تو کیفیٹیریا میں ہم بیٹھے تھے. تو کسی نے کہا کہ یار دیکھو وہ کل وہ ٹی وی پہ آیا تھا، وہ دیکھو وہ اتنے پیسے جو ہے اتنے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہے نا، یہ سیاسی لیڈر بڑے کرپٹ ہے یار. اتنی امداد آئی ہے IMF سے، اور یہ سب کھا جاتے ہیں، یہ اربوں روپے کھا جاتے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، عام حالات میں کہتا کہ بالکل کھا جاتے ہیں. اسی کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے. یہ لوگ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، ان کے باہر محلات ہیں. اور ہاں یہ کہا، یہ گفتگو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جاتی. میں نے اس کو ٹال دیا کیونکہ اب میں بہت محتاط ہو چکا تھا کہ میں مطلب وہ نہ کروں جو میں عام طور پہ کرتا ہوں. وہیں پہ ایک اسی دن انہی دنوں وہ ایک ہماری ایک ایکٹریس کا بڑا اسکینڈل آیا تھا، کوئی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس پہ بات شروع ہو گئی. میں نے وہ بھی اس میں شرکت نہیں کی اور ایسا ظاہر کیا کہ کوئی بات نہیں یار، ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، ان میں کیا جان جلانا، ان میں کیوں الجھنا، اور یہ بڑی فیک ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. واپس جا کر کوئی 2 بجے 3 بجے میں دوپہر کو میں نے ماموں کو فون کیا. ماموں، میں نے ان سے کہا آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے یار، میں تو بالکل ٹینشن بیٹھا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں کیا چیز غلط ہو جائے. وہ بہت ہنسے، کہنے لگے کہ پھر یہ بتاؤ پوائنٹ کتنے کٹے؟ میں نے کہا ابھی تک 2 پوائنٹ کٹ چکے ہیں. کہنے لگے چلو ابھی تو دوپہر ہے، رات تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا. پھر اس کے بعد ظاہر چھٹی کا وقت ہو گیا. جب گھر کی طرف روانہ ہوا تو ٹریفک جیم ہو چکا تھا. پھر وہی آہستہ 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 آہستہ، اور عام طور پہ اس ٹریفک جیم میں اپنی کار میں بولتا ہوا جاتا تھا کہ یار او بھائی کیا مصیبت ہے، او بھائی سلو کرو، او بھائی دائیں کیوں موڑ رہے ہو، بھائی میرے سامنے کیوں آ رہے ہو. اس دن میں احتیاط کرتا رہا، میں نے کچھ نہیں کہا، اور اپنی مرضی سے، یعنی جیسے مجھے چلنا چاہیے تھا آہستہ آہستہ میں چلتا گیا. گھنٹہ بھر میں جا کے گھر کے قریب پہنچا. اب ہوا کیا کہ وہ اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ چھوٹے ماموں نے یہ جو ٹیسٹ عجیب سا دیا تھا، یہ تو عجیب سی بات ہے کہ میرا جو دماغ ہے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، میں اپنی عادت سے لڑ رہا ہوں. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اور میں اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ سمجھتا تھا، میں بڑا ٹھنڈا ٹھار آدمی ہوں، بہت کول اینڈ کیلکولیٹڈ ہوں، لیکن میں ایسا ہوں نہیں. یہ مجھے اس سے پتہ چلا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو کمپلین کرنا ہوتا ہے، یہ جو شکایت کرنا ہوتا ہے، یا گوسپ کرنا ہوتا ہے، غیبت کرنا ہوتا ہے، کسی کی برائی کے بارے میں بات کرنے ہوتی، یہ سب سے آسان اور سب سے گھٹیا طریقہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کا. یعنی لوگوں سے آپ رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایسی باتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ شکایت کرتے رہتے ہیں. اور جو کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اس کی بجائے آپ کی توجہ ایسی چیزوں پہ رہتی ہے جو سنسنی خیز ہوں، جو نگیٹو ہوں، اور جو آپ کے اندر کوئی شور پیدا کریں، خواہ مخواہ کا غصہ پیدا کریں.
مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ جو شکایت کرنا ہے نا اور شکایت میں غصہ کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی رکی ہوئی ہے، نیوٹرل میں ہے، اور آپ ایکسیلیٹر پہ پیر دبا رہے ہیں اور انجن شور مچا رہا ہے، گاڑی وہیں کھڑی ہوئی ہے، آپ زور زور سے اس کا ایکسیلیٹر دبائے جا رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ شور بہت ہوتا ہے، وہ جو جس کو کہتے ہیں ایندھن یعنی پیٹرول، وہ بھی پورا جل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں نہیں پہنچتے، آپ کی منزل تک آپ نہیں پہنچتے، آپ صرف وقت ضائع کرتے ہیں، توانائی ضائع کرتے ہیں، پیٹرول ضائع کرتے ہیں، اور اپنا غصہ اپنے اعصاب پر سوار کرتے ہیں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شکایت کرنا جو ہے نا، اس کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس دن یہ تہیہ کر لیا کہ جناب میں آئندہ جو ہے اپنی زندگی کمپلینٹ کیے بغیر، شکایت کیے بغیر، غصہ کیے بغیر گزاروں، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک عام آدمی کا مسائل ہیں ہی۔ لیکن سوچنے کی بات جو مجھے اس دن سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں میرے اندر سے، اس میں سے کتنی کام کی آوازیں اور کتنا محض شور ہے، اور اگر میں اس شور کو، اس بے مقصد شور کو ایک طرف کر دوں تو میری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، مینیجیبل ہو جاتی ہے، یعنی میں اس پہ قابو پا سکتا ہوں، اور یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میں کہاں کہاں سلپ ہوا، کہاں کہاں میں گر گیا، کہاں کہاں میں اپنے غصے پہ قابو نہیں کر سکا، میں شکایت کرنے لگا، میں لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگا، میں جو سوشل میڈیا کی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کے ذریعے لوگوں پہ کیچڑ اچھالنے لگا، اپنی تنہائی میں یا اپنے دوستوں کے درمیان یا اپنے گھر والوں کے درمیان۔ لیکن یہ پورا عمل نیگیٹو ہے، منفی ہے، یہ آپ کی طاقت ختم کرتا ہے۔ چھوٹے ماموں نے اس دن مجھے جو چیلنج دیا تھا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، اور میری خواہش ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، آپ بھی کسی روز یہ چیلنج قبول کریں، ایک دن کے لیے، صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک ایسا ہی کریں، دیکھیں کہ کب آپ اپنی شکایت کرنے کی عادت پہ قابو پاتے ہیں، کب آپ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، کب اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہیں، کب آپ لوگوں کی غیبت کرنے پہ قابو پاتے ہیں، آپ کی زندگی مزے کی ہو جائے گی۔